اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے اس کی دی ہوئی ہمت اور توفیق سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 یعنی 67 نمبر آیت جو ہے اس سے آنورڈ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لاکھ لاکھ شکر کے ساتھ کہ اس نے ہمیں اس موضوع کے لیے صبح کے آغاز کے لیے اپنے خاص بندوں میں شمار کیا، اور یہ دعا بھی شامل حال کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس چھوٹی سی کوشش کو قبول و منظور بھی فرمائے اور اس میں ہمیں استقامت بھی نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہم جب آج کا سبق شروع کرتے ہیں آیت نمبر 67، تو اس سے پچھلی آیات یا پچھلے کچھ دنوں سے جو موضوع چل رہا ہے وہ اہل کتاب اور اہل کتاب میں خاص کر یہودیوں کے بارے میں، ان کے بہت ساری ان کی سوچ، ان کے افکار، ان کا اقدار یا ان کے جو اعمال تھے، اور مسلمانوں کے خلاف جو ان کی سازشیں، ان کے بارے میں کچھ تذکرہ، پھر ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے یا اہل ایمان کے لیے رہنمائیاں، اور ان کو بھی بہت ساری وارننگز یا بہت سارے مطلب ان کے لیے ہدایت اور رہنمائیاں وہ بھی شامل۔ اور پچھلی آیات میں جیسا کہ کل ہم نے دیکھا کہ یہودی اور عیسائی یا اہل کتاب خاص کر ان سے دوستی کرنے سے جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اس کی کیا وجوہات تھیں۔ کچھ وجوہات تو پہلے ہم نے دیکھی، کچھ وجوہات کل بھی ہم نے دیکھی کچھ آیات میں، جس میں وہ ذکر کیا کہ وہ مذاق کرتے ہیں اسلامی شاعر کا، یعنی دین کا، دین اسلام کا اس کے مختلف شاعر جو ہیں اس کا وہ مذاق کرتے ہیں۔ اور اس میں خاص کر اذان کا ذکر ہوا، نماز کے لیے جب بلایا جاتا ہے یا اذان کا ذکر ہوا کہ اذان جب وہ سنتے ہیں تو اس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور متفرق معاملات جو ہیں جو اہل کتاب، اور اس میں یہودیوں کو زیادہ ایڈریس کر کے یا یہودیوں کے متعلقہ زیادہ جو معاملات ہیں ان کا ذکر ہوا۔ اگلی آیات میں ہم دیکھیں گے کہ مومنوں کے ساتھ اہل ایمان جو ہیں ان کو اسی طرح سے خطاب رکھتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ عیسائیوں عیسیٰ ابن مریم جو ہیں ان علیہ السلام، ان کے بارے میں کچھ معلومات یا ان کے بارے میں کچھ ہمیں مزید تفصیلات ملیں گی۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں، آسان سی ہیں، اور اس میں سے اکثر ہم نے پہلے پڑھ بھی لی یا پہلے ہم نے دیکھ بھی لی ہیں وہ آیات۔ تو شروع کرتے ہیں آج انشاءاللہ اپنا آج کا سبق جو ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 67۔ یا ایہا الرسول، اے رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہا جا رہا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ پہنچا دیجئے، ما انزل جو نازل کیا، الیکا آپ کی طرف، من ربکا آپ کے رب کی طرف سے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہنچا دیں اس ہر بات کو، اس ہر چیز کو، اس ہر قول کو، ہر ہدایت، رہنمائی، روشنی کو جو اللہ کی طرف سے آپ پر یا آپ کی طرف نازل کیا گیا، چاہے وہ قرآن کی آیات کی شکل میں ہو، چاہے وہ وحی کی شکل میں ہو۔ بہت ساری احادیث قدسی بھی ہمیں ملتی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے متعلق یا اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی شکل میں، یا اس کے علاوہ ان کا جو عمل اور کردار۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نازل کیا گیا، آپ کی طرف بھیجا گیا، اس کو آپ اسی طرح سے منوعاً لوگوں تک پہنچا دیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ بنیادی ذمہ داری ہے
کہ کسی خوف اور خطر کے بغیر اس کو پہنچا دیں اس امت تک، ہم اپنی امانت کو اس امانت ان کے حوالے کر دیں۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نہ کیا آپ نے، نہ کیا آپ نے، فَمَا بَلَّغْتَ، تو نہ پہنچایا، تو نہیں پہنچایا آپ نے، رسالتہ، اس کا پیغام۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، یعنی کہ جو بھی پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا اس کو اگر اس طرح سے نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، تو نہ پہنچایا آپ نے اس کا پیغام، رسالتہ، رسالت، یعنی آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ صرف یہاں پر ایک مبالغے کے لیے ہے کہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو بھی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ملا وہ من و عن اسی طرح سے پہنچا دیا، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ بھی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان کو اور باقی نبیوں کو اور ان کو بھی چنا، تو یقیناً اس میں بھی ایک گہری حکمت ہے کہ یہ تو نہیں ممکن ہو سکتا تھا کہ وہ اس میں کوئی کمی بیشی کرتے یا کوئی ایسا معاملہ کرتے۔ لیکن یہاں پر ہمیں ایک انڈیکیشن اس آیت میں بھی اور اس سے پچھلی کچھ آیات میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ نبیوں اور رسولوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ اس کا توحید و رسالت، توحید کے بارے میں اور اس کا جو پیغام ہے اس کو پہنچانا یا اس کے معاملات میں کہیں کہیں کوئی سخت بات بھی کرتا ہے، جیسے مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا کہ مطلب تم تو اس کو خدا مانتے ہو، کہ کیا میرے کیا ہی بعید ہے، میرے لیے کیا ہی مشکل ہے کہ میں اس کو بھی عیسیٰ ابن مریم کو اور اس کی ماں کو ہلاک ہی کر ڈالوں، تو کون ہے جو مجھے روک سکتا ہے یا پکڑ کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے غزوہ احد کے بارے میں ہم نے جب پڑھا تھا تو جب بعد میں بھگدڑ مچ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا، تو جب ان کو واپس ہوش آیا تو انہوں نے بھی کچھ کلمات ادا کیے جس کو ذکر کیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، یقیناً یہ نہیں ہوتا کہ ایسا کوئی معاملہ ہوا ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے ہے کہ اگر تو ہمارے انبیاء اور رسول جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کوئی سخت ایسی بات کر سکتا ہے، یا ان کو بھی کوئی معافی نہیں کسی ایسے کام کی جو کہ یقیناً انہوں نے نہیں کیا، لیکن اگر وہ نہ کرتے، اگر وہ ایسا کام نہ کرتے، ایسی حکم کی پاسداری نہ کرتے تو ان کی بھی پکڑ ہوتی۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت گہرا سوچنے کا مقام ہے یہاں پر کہ ہم کس کھیت کی مولی ہیں، یہی کہتے ہیں میرا محاورہ یہی ہے کہ ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہمارا کیا انجام ہو سکتا ہے، ہمارے کیا کردار ہیں، اس کے مطابق ہم کیا کیا دعوے کرتے ہیں اپنے صرف قولی اقرار کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمت اور توفیق دے کہ ہم جو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں اس کا کچھ حق بھی ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو جو اتارا گیا آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا آپ پر، اس کو اسی طرح لوگوں تک پہنچا دیں، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ واللہ، اور اللہ، یہ عاصموں کا، آپ کو محفوظ رکھے گا من الناس، لوگوں سے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت بھی ہے، ان پر خاص رحمت تھی کہ لوگوں سے ان کو محفوظ رکھا، مختلف طریقے سے محفوظ رکھا۔ اس میں سے ایک جو ہے وہ کل تھوڑا سا ذکر ہوا کہ جس میں مطلب آپ کو جو جنگیں تھیں یا اس طرح کے وسوسے یہودی اور اہل کتاب جو ہے وہ ڈالتے تھے اور مختلف طرح سے آگ بھڑکاتے تھے جنگ کے لیے، جنگ کی تیاری کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یا ان کی دور اندیشی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی عطا کی جو ان کو تھوڑا سا معاملہ فہمی سے ان کو آنے والے حالات کا تھوڑا سا پتہ چل جاتا تھا، اندازہ ہو جاتا تھا، یا قرآن کی آیات نازل کر کے بہت کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، تو اس کے مطابق انہوں نے پھر اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ اپنائی اور کامیابیاں بھی سمیٹی انہوں نے۔ تو اسی طرح سے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جس میں پھر اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے۔ اب اس آیت کی مناسبت یا اس آیت کے اس حصے کی مناسبت سے اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے کس دوسرے طریقوں سے بھی کی۔ مثال کے طور پر وہ جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہ بہت ہی ایک نوبل اور بہت ہی رسپیکٹڈ، بہت ہی عزت دار گھرانہ تھا،
عبد المطلب جو ہیں وہ ایک بڑی نوبل فیملی تھی. اس کے بعد پھر مطلب ان کی وفات کے بعد اور ان کی والدہ ماجدہ جو ہیں ان کی وفات کے بعد پھر ابو طالب جو ہیں انہوں نے ان کی پرورش کی. ابو طالب اگرچہ انہوں نے دین کو قبول نہیں کیا تھا، واللہ عالم، آخر میں کچھ کنسپٹس ایسے ہیں یا کچھ معاملات وہ اللہ ہی جانتا ہے، اس بارے میں زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے، لیکن ظاہری طور پر ہمیں یہ پتہ ہے کہ انہوں نے دین جو ہے وہ قبول نہیں کیا تھا. لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حفاظت کا ذریعہ بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور کچھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ابو طالب جو ہیں جس طرح سے انہوں نے حفاظت کی مختلف معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر وہ اسلام قبول کر لیتے تو شاید وہ جو کفار تھے، مشرکین تھے، وہ ابو طالب کے بھی خلاف ہو جاتے. لیکن انہوں نے کیونکہ وہ دین پہ نہیں تھے، وہ انہی کے گروہ میں شامل تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے، تو ان کے اوپر بھی زیادہ مطلب پکڑ نہیں کر سکتے تھے وہ لوگ. یہ بھی اللہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے. اور اس کے علاوہ پھر بہت سارے اور سرداروں کی نسبت سے پھر مدد کی اللہ تعالیٰ نے. بہت نوبل جو صحابہ ہیں ان کو ملے، حضرت ابو بکر جو شروع ہی سے ان کے ساتھ تھے، اس کے علاوہ حضرت ابو حمزہ جو ہیں حمزہ جو ہیں وہ حضرت حمزہ جو ہیں وہ ایک بہت بڑی شخصیت اور بہت باروب شخصیت تھی، جن کا ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں جب مسلمان ہوئے، اس سے پہلے بھی وہ ایک بڑی باروب شخصیت تھی اور ان کا بہت اثر و رسوخ تھا. اور اس کے علاوہ پھر دوسرے معاملات میں حضرت علی کے معاملات میں کس طرح سے پھر جب مدینہ ہجرت کی تو مدینہ میں ایک پروٹیکشن کا انتظام ہوا، یا جبکہ مدینہ میں ہجرت کے دوران ہی ان کے پیچھے جب دوڑائے گئے لوگ تو غار میں جا کے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی لوگوں سے آپ کی. تو بہت مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت بھی فرمائی ہے. اور وہ حفاظت اسی لیے فرمائی اور ساتھ ساتھ کہا گیا کہ جو تمہیں جو آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے اس کو بس منو ان پہنچا دو، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے سیدھے رستے پر قائم رکھو. اگر سیدھے رستے پر قائم رہو گے، ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے جو پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا، بلکہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں جو ان کی 4 صفتیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی تھی پچھلی آیات میں، ان میں سے ایک صفت یہ بھی تھی کہ وہ مطلب اللہ کے دیے ہوئے پیغام کے مطابق سیدھے رستے پر قائم رہتے ہیں. وہ یہ پرواہ نہیں کرتے کہ کوئی برا بلا کہے گا، کوئی روکے ٹوکے گا، دنیا کے معاملات میں کیسے ہو گئے، کچھ آنے والے وقتوں میں کچھ نقصان ہو جائے گا، ظاہری اسباب کو دیکھ کر وہ نہیں کرتے، فیصلے نہیں کرتے، بلکہ شرعی معاملات کو یا اللہ کے حکم کو دیکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو آگے لے کر بڑھتے رہتے ہیں. تو اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی محفوظ رکھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک ایسے سیدھے رستے پر چلے اور اسی رستے پر قائم و دائم رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی. اور یقیناً دوسرے لوگ جو ہیں چاہے ان کو کچھ آزمائشیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی حفاظت کے باوجود ان کے اوپر کچھ آزمائشیں بھی آئیں، ان کے اوپر کچھ ظاہری طور پر کچھ مصیبتیں بھی آئیں، لیکن ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس کے نتیجے میں پھر ایک سیدھا راستہ جس پر وہ چلتے رہے اسی پر وہ گامزن رہے اور قافلہ بڑھتا گیا اور مطلب کامیابیاں جو ہیں وہ ملتی رہیں. بہرحال اس کے بعد ہے ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، قوم الکافرین، کافر قوم کو. جو لوگ یا جو گروہ یا جو قوم کفر کرنے پر آ جائے، اللہ کے احکامات سے انکار کرے، ان سے روح گردانی شروع کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ انہوں نے ایک ایسا گمراہی کا رستہ اپنے اختیار کے ذریعے چوز کیا ہے جس پہ پھر ہدایت جو ہے وہ ان کے نصیب میں نہیں رہتی. کل، کہہ دیجئے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، اہل کتاب سے کہہ دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کہا جا رہا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں، اہل کتاب سے کہہ دیجئے، لستم علی شیئن، تم نہیں ہو کسی چیز پر، حتی تقیم التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم قائم رکھو اپنے آپ کو، یہاں تک کہ تم اپنے آپ کو قائم رکھو تورات پر اور انجیل پر. اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب میں یہودی اور عیسائی ہیں اور ان کی کتابیں تورات اور انجیل ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ تم کسی چیز پر نہیں ہو جب تک کہ تم قائم رکھو تورات اور انجیل کو.
وما انزل الیکم من ربکم، اور جو نازل کیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، تورات اور انجیل پر کاربند رہو، اور اللہ کی طرف سے جو بھی نازل ہوا اس کے اوپر بھی، یعنی تورات اور انجیل کے بعد یہ کتاب یا قرآن مجید جو ہے، اب وہ تورات اور انجیل کے اوپر اگر کاربند ہوتے ہیں، اس کے احکامات کی پاسداری کرتے ہیں، اس کو صحیح معنوں میں فہم رکھتے ہیں اور اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی ان کو اللہ کی طرف سے بعد میں آنے والی کتاب جو قرآن مجید ہے اس کے اوپر اس کو ماننا اور اس کے اوپر ایمان لانا اس کے لیے ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، ان سے کہا جاتا ہے کہ تم جب تک ایسا نہیں کرو گے تو تم کسی چیز پر نہیں، تمہاری کوئی بیس نہیں ہے، تمہاری کوئی مطلب ایک بنیاد نہیں ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی جب تک کہ تم تورات اور انجیل کے مطابق اپنے آپ کو قائم رکھو اور اس کے مطابق پھر بعد میں آنے والی کتاب جو قرآن ہے اس کو بھی مانو اور اس کو بھی اسی طرح اس کے اوپر بھی عمل کرو۔ وَلَا يَزِيدَنَّ، اور البتہ ضرور بڑھائے گا، کثیرا منہم، اکثر کو ان میں سے، ان لوگوں میں سے اکثریت کو البتہ اللہ ضرور بڑھائے گا۔ کس چیز میں بڑھائے گا؟ کس چیز میں بڑھائے گا وہ بعد میں ہے، اس سے پہلے ہے کس چیز سے بڑھائے گا، کس چیز سے بڑھائے گا؟ ما انزلہ، جو نازل کیا الیک من ربک، آپ کی طرف، صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اپنے رب کی طرف سے، یعنی یہ قرآن سے بڑھائے گا۔ کہاں بڑھائے گا؟ کس طرف بڑھائے گا؟ تو یا نم کفر، سرکشی اور کفر میں، کہ اللہ تعالیٰ اگر جب وہ انکار کرتے ہیں اور انکار کرتے ہی جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس چیز سے جو آپ کی طرف نازل کی اس چیز سے سرکشی اور کفر میں بڑھائے گا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک کسی شخص کو یا کسی گروہ کو آپ مطلب دعوت دیں کسی تبلیغ کی، کسی بھی کام کی، اور وہ اس سے انکار کر دے، اس کو دوبارہ دعوت دیں وہ دوبارہ انکار کر دے گا، دوبارہ اس کو تھوڑا سا انسسٹ کریں تو وہ تھوڑا سا اور سختی سے انکار کرے گا، اس کو تھوڑا سا اور مطلب آپ قائل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ اس کا جو دل ہے وہ اور زیادہ بند جاتا ہے، وہ اور زیادہ سخت ہوتا جاتا ہے، جیسے جیسے اس کو ہم کوشش کرتے جاتے ہیں اس کو اپنی طرف بلانے کی یا اپنی طرف راغب کرنے کی۔ کسی بھی معاملات میں اگر وہ ایک دفعہ انکار پر اٹک جائے اور اس کے دل میں اور اس کے ذہن میں ہے کہ میں نے بس یہ کام نہیں کرنا، تو اس کو اب جتنا زیادہ اس کی طرف بلائیں گے وہ اتنا ہی زیادہ سخت ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ سختی سے ریاکٹ کرے گا۔ تو سیم یہ سچویشن ہے کہ اب انہوں نے ایک دفعہ انکار کر دیا، ان کو بار بار ہدایت ملتی ہے تو وہ بار بار انکار کرتے جاتے ہیں، یعنی وہ اپنے کفر میں، سرکشی میں، اپنی گمراہی میں اور زیادہ سخت ہوتے جاتے ہیں اور زیادہ آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے اللہ کی طرف سے ہدایت رہنمائی ملتی ہے، جیسے جیسے سچویشن جب ہدایت جو ہے مزید واضح ہوتی جاتی ہے، ان کا کفر اور ان کا سرکشی جو ہے وہ اور بڑھتی جاتی ہے، وہ اور اس سے دور بھاگتے جاتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ ان کو تو بڑھا دے گا، ان کو جو اللہ نے اختیار کیا اس اختیار کے سبب انہوں نے یہ خود ہی رستہ مطلب چنا اپنے لیے، تو اللہ تعالیٰ تو بڑھا دے گا ان کو اور زیادہ سرکشی اور کفر میں اس چیز سے جو آپ کی طرف نازل کی گئی، یعنی اس کتاب سے، قرآن مجید سے۔ فلا تعس، پس نہ تو افسوس کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ افسوس نہ کریں علی القوم الکافرین، اس کافر یا انکار کرنے والی قوم سے۔ نبی جتنے بھی آئے ہیں، رسول جتنے بھی آئے ہیں، وہ امت ان کے لیے بہت اہم ہوتی تھی اور امت کا درد ان کے دل میں ہوتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو امت کا درد تھا اس کی تو کہیں دور دور تک مثال نہیں مل سکتی، اور وہ ان کی یہی خواہش، بڑی شدید خواہش تھی کہ جو ان کی امت کے لوگ ہیں وہ سارے راہ راست پر آ جائیں۔ لیکن کیونکہ مطلب ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو بہت ساری آیات میں ہمیں ملا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے، وہ کڑتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کیوں نہیں سمجھ آتی ان کو، کیوں وہ دین کی طرف نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان پر افسوس مت کریں، ان کا عمل جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے اور انہوں نے اس کے مطابق حساب دینا ہے۔ آپ کا کام تبلیغ کرنا، پیغام پہنچانا ہے، آپ نے پیغام پہنچا دیا تو آپ نے آپ کا حق ادا کر دیا، باقی معاملات جو ہیں وہ اللہ کے سپرد ہیں اور اللہ ہی ان کو انصاف کے ساتھ دیکھے گا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا والصابئون، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور صابی وہ ستارہ پرست، ستاروں کی پوجا کرنے والے، والنصارى، اور نصارہ، یہودی عیسائی،
بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور ایمان لائے یعنی امت محمدی ہے جو کتاب پر ایمان لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور اس کے علاوہ وہ لوگ بھی جو یہودی ہوئے اور ستارہ پرست ہوئے اور عیسائی ہوئے، وہ سب ایک سر کے سارے، ان سب سے یہ کامن کہہ لیں کہ ان کے بارے میں ذکر ہے کیا ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، وہ عامل صالحا اور نیک عمل کیا، فلا خوف علیہم تو نہیں ہوگا ان کے اوپر کوئی خوف، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں پر یہودی اور عیسائی اور صابی اور ایمان والے جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اللہ پر اور کے آخرت کے دن پر، اب یہ وقت کے مطابق ہے، جس وقت جو نبی ہے اور جو کتاب ہے اس کے اوپر جو بھی ایمان لایا اور پھر اللہ اور اس کے قیامت کے دن پر ایمان لایا تو وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل کیے، ظاہر قولی طور پر صرف منہ سے ایمان نہیں لایا بلکہ اپنے اعمال میں بھی پختگی لے کر آیا، نیک اعمال کیے، تو اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ یہودیوں اور صابی جو ہیں، صابی مشرکین جو ہیں، اللہ سے شرک کرنے والے، ایک تیسرا گروہ ہے اس کا جہاں پر ذکر ہے، تو اور نصارہ، یعنی جب تک وہ اپنے دور میں اپنی کتاب کے اوپر تھے، قائم تھے، اگر اپنے دور میں وہ اپنی کتابوں کے اوپر ایمان لائے، اپنے نبیوں کے اوپر اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور ساتھ ساتھ عمل بھی کیے نیک، اور اس کے بعد جب کتاب نازل ہو گئی، قرآن نازل ہو گیا، تو اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور قرآن پر ایمان لانا، ان کی کتابوں کے مطابق یہ عمل ہے، تو جب تک وہ ایسا نہیں کریں گے وہ کامیاب نہیں، اور اگر وہ ایسا کر گئے، اگر وہ صحیح معنوں میں ایمان لے آئے اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیک عمل بھی کیے، صرف منہ سے ایمان نہیں لیا، تو کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور خوف اور غم کے بارے میں ہم نے پہلے بھی تھوڑا سا تذکرہ کیا ہے ایک دو دفعہ، کہ خوف ہوتا ہے جو آئندہ آنے والا کل ہے، مستقبل کے لیے، جس کا کوئی علم نہیں کہ کیسے کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ہم آج تو یہ کام کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ اللہ جانے کیا ہوگا، تو اس چیز کا خوف ہوتا ہے۔ اور غم ہوتا ہے جو گزشتہ ہوتا ہے، جو آلریڈی وقت گزر گیا، جو معاملات کھل کر سامنے آ گئی یا نتیجہ ہمارے سامنے ہے، اس کا غم ہوتا ہے کہ کاش کہ ایسا ہو جاتا، کاش کہ ایسا کرتے ہم۔ تو بہرحال جنہوں نے ایمان کے ساتھ اللہ پر اور قیامت کے دن کے پر ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کیے، تو ان کو نہ ہی آئندہ آنے والے دن کا خوف ہوگا اور نہ ہی گزرے کل کا کوئی غم ہوگا۔ لقد اور البتہ تحقیق، اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے پختہ عہد لیا بنی اسرائیل سے، تحقیق ہم نے بنی اسرائیل سے ایک پکا وعدہ لیا۔ اس کا بھی ذکر ہوا کہ بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا، مطلب پہاڑ کو، طور پہاڑ کو بلند کر کے، وہ ارسلنا الیہم رسولا، اور ہم نے ان کی طرف کئی رسول بھی بھیجے جو ان کو اللہ کا پیغام جو ہے وہ پہنچاتے تھے۔ کلما جاءہم رسول، جب بھی کبھی ان کے پاس کوئی رسول آیا، جب بھی کبھی ان کے پاس کوئی رسول آیا، بما اس چیز کے ساتھ، لا تحوی انفسہم فریق جو نہیں چاہتے، اس چیز کے ساتھ جو ان کے نفس نہیں چاہتے تھے، یعنی ان کے نفسوں کے جو خواہشات ہیں ان کے خلاف کوئی پیغام لے کر آیا، تو پھر فریقاً کذبو، تو ایک گروہ انہوں نے جھٹلا دیا ان نبیوں سے، یا ان جو رسول جو آئے ان میں ایک گروہ جو ہے انہوں نے تو جھٹلا دیا، وہ فریقاً یقتلون، اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے تھے، ایک گروہ کے خلاف وہ سازشیں کرتے تھے اور ان کو قتل کرتے تھے، قتل کے ارادے رکھتے تھے یا ان کو قتل بھی کرتے تھے۔ تو یہ بھی بہت زیادہ ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ لیا اور کئی رسول بھیجے، اور جب وہ رسول اللہ کا پیغام پہنچاتے، اور جب وہ پیغام جو ہے ان کے نفس جو ہے، ان کے نفس کی خواہش، ان کی اپنی خواہش کے خلاف ہوتا، تو وہ ان کو جھٹلاتے بھی اور ان کو قتل بھی کر دیتے۔ وَحَسِبُوا، اور وہ سمجھے، اللہ تکون فتنۃ، کہ ان کے اوپر کوئی فتنہ نہیں، ان کے اوپر کوئی آزمائش نہیں ہوگی، ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، وہ یہ سمجھتے رہے، یعنی وہ اپنے آپ کو چہیتا سمجھتے رہے، اللہ کا بیٹا مانتے رہے یا اللہ کے بیٹے جیسا اپنے آپ کو تصور کرتے رہے، تو وہ تو یہ سمجھتے رہے کہ ہمارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، ہماری کوئی آزمائش نہیں آئے گی، ہماری کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، جبکہ
फ़अम्मू वसम्मू, तो वो सब अंधे हो गए और सब बहरे बन गए, सब अंधे बन गए और बहरे बन गए। हदायत आई उनके पास, उन्होंने कुछ ने हदायत कबूल की, कुछ ने इनकार कर दिया, कुछ ने मुख्तलिफ तरीके से अपना रवैया इनकार किया। फिर फिर वो अंधे, हदायत और रहनुमाई आने के बावजूद वो अंधे अंधे और बहरे बन गए, यानी वो ना वो नेक का देखते थे, ना वो सुनते थे, ना वो अच्छे कामों की तरफ देखते थे, ना ही उनको वो सुनना चाहते थे, ना ही वो देखना चाहते थे, ना ही वो सुनना चाहते थे। ठीक है, तो ये मतलब इस्तिलाही तौर पर है, यहाँ पर अंधे और बहरे बन गए। सुम्मा ताबल्लाहु, फिर अल्लाह ने मेहरबानी की, अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली, अल्लाह, उन्होंने तौबा भी की उनके ऊपर। फिर जब उन्होंने अंधे और बहरे बन गए, यानी मुख्तलिफ तरह की बेरवियाँ और गुनाहों के कामों में पड़ गए, तो फिर उसके नतीजे में उनके ऊपर सजा आई कोई। जब सजा आई तो उन्होंने तौबा की, जब उन्होंने तौबा की तो फिर सुम्मा ताबल्लाहु, फिर अल्लाह ताला ने उनकी तौबा भी कबूल कर ली, उनके ऊपर मेहरबानी की, अलैहिम, उन पर। सुम्मा, फिर उसके बाद, फिर अल्लाह ताला की तौबा या अल्लाह ताला की मेहरबानी के बाद फिर सुम्मा अमू वसम्मू कसीरम मिनहुम, फिर उनमें से अक्सरियत जो है फिर अंधे और बहरे हो गए, फिर उसी तरह से अपने अमाल जो है वो करने शुरू कर दी। ठीक है, उनको अल्लाह ताला ने बार बार मौका दिया, बार बार उनकी तौबा कबूल की, बार बार उन्होंने गुमराहियां की, उन्होंने गुनाह किए, बार बार उनके ऊपर सजा आई, तो फिर वो बार बार अंधे और गूंगे और बहरे, अंधे और बहरे बन गए। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, और अल्लाह खूब देखने वाला है, खूब अच्छी तरह से देखने वाला है उस हर चीज को और उस हर अमल को जो वो करते हैं। लक़द कफ़रल्लज़ीना, अलबत्ता यकीनन कुफर किया उन लोगों ने, क़ालू, जिन सब ने कहा, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, यकीनन कुफर किया उन लोगों ने जिन सब ने कहा बेशक अल्लाह, हुवल मसीह इब्न मरियम, वही है मसीह इब्न मरियम, जिन्होंने जिन्होंने कहा कि ईसा इब्न मरियम ही अल्लाह है, ईसा इब्न मरियम ही अल्लाह है, ये उनका अकीदा था। ये आयत तकरीबन इससे मिलते जुलते अल्फाज के साथ पहले भी गुजर चुकी है कि उन्होंने यकीनन कुफर किया, जो ये जिन्होंने ये अकीदा गढ़ा या जिन्होंने ये कहा कि इस मसीह इब्न मरियम जो है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है, वही नऊजुबिल्लाह अल्लाह है। वकाल वकाल मसीह, और जबकि हालांकि मसीह ने कहा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, ओ बुदू, इबादत करो, तुम सब इबादत करो अल्लाह, अल्लाह की, रब्बी व रब्बुकुम, जो मेरा भी रब है और तुम्हारा, जो मेरा रब है और तुम्हारा रब है। वो तो कहते, वो उन्होंने तो कुफर किया, उन्होंने कुफर किया जिन्होंने कहा कि ईसा इब्ने मरियम ही अल्लाह है, जबकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है, उन्होंने तो कहा, बनी इसराइल से कहा कि तुम उसकी इबादत करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। यकीनन अगर वो, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम मेरी इबादत करो, अगर वो ऐसा होता, अगर उनका कौल जो है, ये काफिरों का कौल सच होता, तो वो फिर कहते कि मेरी भी इबादत करो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने हक बात की और कहा कि उसकी इबादत करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। इन्नहु, बेशक ये हकीकत है, मन, जिसने युशरिक बिल्लाहि, शिरक किया अल्लाह के साथ, फकद हर्रमा, तो यकीनन हराम कर देगा अल्लाह, हर्रम अल्लाह, तो यकीनन हराम कर देगा अल्लाह, अलैहि, इस पर, अलजन्नत, जन्नत। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी हकीकत है, ये एक बहुत बड़ा सच है जो हकीकत बनकर हमारे सामने आने वाला है। और वो क्या है? मन युशरिक बिल्लाहि, जिसने भी शिरक किया, चाहे वो पिछली की उम्मतों से है, चाहे वो आज की उम्मत में से है, चाहे वो आज के दौर में है, जिसने भी शिरक किया अल्लाह के साथ, तो यकीनन हराम कर देगा अल्लाह उस पर जन्नत को। वमा अवाहुन्नार, और उसका ठिकाना जो है वो आग होगा, उसका ठिकाना आग होगा। आज के दौर में खासकर मुस्लिम उम्मा जो है वो भी शिर्क के दहाने पर खड़ी है, और उसमें भी हेयरलाइन क्रैक जो है वो शिर्क का, एक मैंने देखा इतना कहीं कहीं पर कुछ अकीदों के मामलात में इतना बारीक सा फर्क है कि आम तौर पर वो नजर ही नहीं आता। तो जिसने भी शिर्क किया अल्लाह के साथ, तो यकीनन अल्लाह ताला उसको, उसके ऊपर जन्नत को हराम कर देगा और उसका ठिकाना जो है वो आग होगा। वमा लिज़ालिमीना अंसारा, वमा लिज़ालिमीना मिन अंसार,
اور نہیں ظالموں کا کوئی مددگار، اور کوئی ظالموں کا مددگار بھی نہیں ہوگا جنہوں نے اپنے جانوں پر آج ظلم کیا، کل کو جب ان کو سزا ملے گی تو ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ لقد کفر الذین، البتہ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ ثالث، بے شک اللہ تیسرا ہے، ثلاثہ تین میں سے۔ اس کا بھی ذکر پہلے ہوا، یہ ٹرینیٹی، انگلش میں ٹرینیٹی کہتے ہیں یا اردو میں تثلیث اسے کہتے ہیں، یا تین کا کنسپٹ ہے، ان کا کنسپٹ ہے کہ تین خدا ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام اور اللہ، یہ تینوں کو وہ کہتے ہیں کہ تین خدا ہیں۔ یہ تین خدا ہیں، وہ تینوں کو اکٹھا کرتے تو ایک ہے، یا تینوں کو سیپریٹ سیپریٹ رکھے تو تین ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ان کا عقیدہ گھڑا ہوا ہے، اور یہی ایک بہت بڑی حقیقت ہے ان کے باطن عقیدے کی، کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے، کچھ کہہ لے کہ سال 200 سال 300 سال پہلے تک، 100 سال پہلے تک، صحیح پیریڈ مجھے اندازہ نہیں، تو اس وقت ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام اور اللہ، یہ تین خدا ہیں، یہ تینوں خدا ہیں۔ اور پھر آج کل جو ان کا ایک اور عقیدہ ان کے درمیان ہے کہ وہ حضرت مریم جو ہیں اس کو اس میں سے نکال دیا اور اس میں سے روح القدس کو ڈال دیا کہ روح القدس بھی خدا ہے۔ تو اس طرح سے ایک عقیدہ انہوں نے ایک نیا بھی گھڑا ہوا ہے جو آج کل ہے، اور اس میں ان کا اتفاق بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ان کا باطل عقیدہ ہے۔ اور اب اس میں آیت میں کہا جا رہا ہے کہ بے شک انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تیسرا ہے تین میں، یعنی ان تین خدا یا تین جو وہ کہتے ہیں ان میں سے اللہ جو ہے وہ تیسرا ہے۔ وما من الہ، حالانکہ نہیں ہے کوئی معبود، الا الہ واحد، مگر صرف ایک معبود کے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ صرف وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ ہی واحد معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کو رب کا درجہ دیا جائے، اس کی پرستش کی جائے۔ وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا، اور اگر وہ نہ سب باز آئے، اگر وہ اس ایسی باتیں کرنے سے باز نہ آئے، اما ان سے جو یقولون وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ، البتہ ضرور چھوئے گا، الذین، ان لوگوں کو، کفر جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ اگر انہوں نے ایسی باتیں کرنی نہ چھوڑیں، ایسے عقیدے جو ہیں ان کو گھڑنا نہ چھوڑا اور ایسے عقیدوں سے توبہ نہ کی، تو ایسے لوگوں کو ضرور عذاب کی آگ چھوئے گی۔ ایسے لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کو عذاب، دردناک عذاب جو ہے وہ ضرور چھوئے گا۔ افلا یتوبون، تو کیا نہیں یہ سب کیا نہیں یہ کیوں ہے، یہ تو کیوں نہیں وہ سب رجوع کرتے، افلا یتوبون، تو کیوں نہیں یہ سب رجوع کرتے، اللہ، اللہ کی طرف، جبکہ اللہ نے کھل کر بتا دیا کہ اللہ واحد ہے، ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری دوسری جو باتیں اللہ نے کی تو وہ سب سامنے ہونے کے باوجود وہ کیوں رجوع نہیں کرتے اللہ کی طرف، وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور وہ بخشش مانگتے ہیں، کیوں وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے اور بخشش نہیں مانگتے؟ واللہ غفور رحیم، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تو بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اگر وہ جس طرح کے بھی عقیدے انہوں نے گڑے ہوئے ہیں، آج اگر وہ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، صحیح معنوں میں اللہ پر اور اس کے نبیوں کتابوں پر، اور آج کے دور کے مطابق قرآن مجید پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قیامت کے دن پر اور دوسرے جو بنیادی عقیدے کے جو بنیادی عقائد ہیں ایک مومن کے، ان کے اوپر وہ آ جائیں اور اللہ سے توبہ کریں، مغفرت کریں، تو یقیناً اللہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ ماں نہیں، المسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، الا رسول، مگر ایک رسول، عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ نہیں ہے مگر ایک رسول ہیں، وہ ایک رسول کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے، یعنی جس طرح سے ان کے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے، اسی طرح سے وہ بھی ایک رسول ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اس کے علاوہ جیسے وہ خدا کا درجہ دیتے ہیں وہ نہیں ہے۔ وَأُمُّهُ صدیقہ، اور ان کی ماں جو ہے وہ صدیقہ تھی، اور ان کی ماں صدیقہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو
نبیوں کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ صدیقین کا ہے، نبی صدیقین، پھر شہداء، پھر اولیاء، ٹھیک ہے۔ تو صدیقہ کسی خاتون کو یا کسی عورت کو نبوت تو نہیں ملی، لیکن صدیقیت کے درجے پر کچھ خواتین جو ہیں وہ فائز ہوئی ہیں، جن کا ہمیں پتہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہماری محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری پاک باز عورتیں اور بہت ہی برگزیدہ جو عورتیں تھیں وہ تھیں۔ اسی طرح سے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی کہا کہ وہ بھی صدیقہ ہیں، وہ بھی مطلب صدیقہ کے رتبے پر فائٹ میں ان کا بھی ایک بہت بڑا مقام ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو انہی رسولوں کی طرح ان سے پہلے جو رسول آئے تھے وہ رسول ہیں، اور ان کی ماں جو ہے وہ ایک صدیقہ تھیں۔ کانا تھے وہ سب، یعنی سب رسول وہ سب تھے کھاتے تھے، کانا یا کلانی طعاما، وہ سب کھاتے تھے کھانا، وہ یا کلانی دونوں سے خطاب ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ وہ دونوں، کیونکہ ان دونوں کو بھی وہ خدا اگر مانتے تھے ایک کنسپٹ کے مطابق، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو دونوں کھانا کھاتے تھے، یا کانا یا کلانی طعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ انظر کیف نبین، دیکھیے کیسے ہم بیان کرتے ہیں، لہم الآیات، ان کے لیے واضح دلائل، واضح آیات، کیسے ہم کھول کھول کر آیات ان کے سامنے لاتے ہیں۔ تم منظر، پھر دیکھیے، ان یوفکون، کیسے وہ پلٹائے جا رہے ہیں، کیسے وہ پلٹائے جا رہے ہیں، کیسے وہ اپنے کفر اور ظلم میں بڑھتے جا رہے ہیں اور پلٹتے جا رہے ہیں، کیسے وہ انکار کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بہت بڑی نشانی کہہ دی کہ تم تو ان کو اللہ کہتے ہو، اللہ کے برابر رتبہ دیتے ہو، جبکہ وہ دونوں تو کھانا بھی کھاتے تھے، وہ دونوں تو انسان تھے، آپ ایک عام انسان کی طرح۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص رحمت اور خاص فضیلت دی اور خاص مقام عطا کیا، لیکن بشریت کے تقاضے ان کے تھے، وہ کھانا وانا کھاتے تھے، پوری انسانی زندگی جس طرح سے گزرتی اس طرح سے زندگی گزارتے تھے۔ بہرحال کل کہہ دیجئے، اتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی، کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہو، ما لا یملک، جو نہیں اختیار رکھتا، لکم تمہارے لیے، جو تمہارے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا، ضررا ولا نفعا، کسی نفع کی اور نہ ہی کسی نقصان کی، نہ ہی کسی نفع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیزوں کی یا دوسرے لوگوں کی یا دوسری ہستیوں کی عبادت کرتے ہو، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان ہستیوں کے پاس تمہارے لیے نہ ہی کسی نقصان کا کوئی اختیار ہے، نہ ہی کوئی نفع کا اختیار ہے، نہ ہی وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں، نہ ہی تمہیں وہ کوئی نفع پہنچا سکتی ہیں۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ وہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، اللہ جو وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ کل یا اہل الکتابی، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، مت تم حد سے بڑھو اپنے دین میں، غیر الحق کی، حق کے بغیر یا ناحق بات کہہ کر۔ اے اہل کتاب، ان سے کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، اپنے دین سے غلو مت کرو، لا تغلو، غلو مت کرو، حد سے مت بڑھو، فی دینکم، اپنے دین میں، غیر الحق کی، ناحق بات کہہ کر یا ناحق کام کر کے۔ یہ بہت بڑی اور بہت گہری آیت ہے، اور اس کا بہت ہی وسیع مطلب نکلتا ہے، جس کا ہم نے پہلے بھی تذکرہ کر چکے، لیکن ہلکا سا میں ایک پوائنٹ اس میں صرف آپ کو اشارہ دینا چاہوں گا کہ اپنے دین میں غلو مت کرو۔ اور غلو کیا ہوتا ہے؟ جتنا ہمیں پیغام ملا اس کو اور زیادہ بڑھا کر پیش کرنا، جو بھی ہم کام، جتنا ہماری حد ہے ایک کام کرنے کی، اس حد سے تجاوز کرنا۔ اسی طرح سے محبت کرنے میں بھی تجاوز کرنا، یہ بھی غلو ہے۔ دین میں عبادات سے بڑھ کر آگے نکلنا، جو حد اللہ تعالیٰ نے مقرر کی اس سے بھی آگے جانے کی کوشش کرنا، یہ غلو ہے۔ اس کے بارے میں بہت ساری مثالیں ہم نے کوٹ کی تھیں، جیسے اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے اہل کتاب کے یہ ذکر جو ہو رہا ہے کہ وہ رسول ہیں، مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نبی اور رسول کا درجہ ملا، لیکن اہل کتاب نے ان کو
غلو کرتے ہوئے ان کو رب کے درجے پر لے گئے. ان کی جو ایک سٹیٹس تھا یا مقام اور مرتبہ تھا، ان سے محبت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، ان سے محبت کی وجہ سے انہوں نے ان کا مقام جو ہے اس رسول اور نبوت کے مقام سے بڑھا کر اللہ کے مقام پر لے گئے. اتنا زیادہ غلو انہوں نے کیا. اسی طرح سے غلو جو ہے مختلف معاملات میں ہمارے اندر کچھ گروہ جو ہیں وہ موجود ہیں جو کرتے ہیں، جس کا میں اشارہ ہی یہاں پر دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اے اہل کتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب سے کہ مت تم حد سے بڑھو، مت تم غلو کرو دینکم، اپنے دین میں ناحق بات کہہ کر، ایسی باتیں کہہ کر جو حق بات نہیں ہے، جو سچ نہیں ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں مطلب کوٹ کرنا چاہوں گا. وقت تو اوپر ہو چکا، لیکن وہ ایک حدیث ہے، میں اس کو کوٹ کروں گا، جس میں 3 صحابہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے، لیکن وہ گھر میں موجود نہیں تھے. حضرت عائشہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ رات کو سوتے بھی ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں اور دن میں وہ روزہ بھی رکھتے ہیں. تو ان تینوں میں سے ایک نے کہا کہ میں ساری عمر روزے رکھتے رہوں گا، یعنی کہ میں ساری عمر روزے رکھتے رہوں گا. دوسرے نے کہا کہ میں ساری عمر پوری رات عبادت کرتا رہوں گا. تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا اور صرف اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دوں گا. اس طرح سے تینوں کے قول تھے. تو وہ وہاں سے یہ کہتے ہوئے چلے گئے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ذکر کیا کہ اس طرح سے 3 صحابہ آپ کے آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا اور یہ معاملہ ہوا. تو انہوں نے بہت سرزش کی، بہت غصے میں آئے اور ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ کیا مطلب تقوی میں سب سے آگے ہوں، کیا تم مجھ سے بھی آگے بڑھو گے تقوی میں؟ ٹھیک ہے، میں جب کہ میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، رات کو میں عبادت بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادی بھی کی ہوئی ہے، یعنی حق زوجیت بھی میں ادا کرتا ہوں، میں کبھی روزہ رکھتا بھی ہوں، کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں. یعنی یہ حد مقرر ہو گئی ہمارے لیے کہ ساری عمر روزے نہیں رکھنا، روزے رکھنے ہیں، چھوڑ بھی دو، ایک نفلی عبادت ہے. رات کو عبادت کرنا نفلی عبادت ہے، کبھی نفلی عبادت کرو، لمبی کرو، کبھی چھوٹی کرو، کبھی چھوڑ. اپنے حق زوجیت بھی ادا کرنا ہے، اپنے دنیا کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کرنے ہیں. یہ حدیں جو ہیں مقرر کی گئی، اس سے آگے نہیں بڑھنا. جبکہ ہمیں کچھ اولیاء اور کچھ حضرات کے بارے میں کچھ ایسے بیانات ملتے ہیں، واللہ عالم کہ یہ حقیقت ہے کہ نہیں، یہ سچ ہے کہ نہیں. یہ لیکن مطلب 40 سال تک وہ ایک ہی وضو سے نماز پڑھتے رہے، یعنی 40 سال تک انہوں نے عشاء کے لیے وضو کیا اور صبح اسی وضو کے ساتھ انہوں نے فجر کی. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں حق زوجیت بھی ادا کرتا ہوں، میں کبھی آرام بھی کرتا ہوں اور کبھی عبادت بھی کرتا ہوں، اور اس سے بھی آگے جو بڑھنے کی کوشش کرے گا تو وہ یقیناً اس نے غلو کیا دین میں. تو یہ بہت بڑی آیت ہے، اس سے بہت بڑا اس کو کھینچا جا سکتا ہے یا اس کی ایکسپلینیشن دی جا سکتی ہے. اشارتاً اتنا ہی بہت ہے، وقت کیونکہ بہت ہو چکا ہے، اس لیے ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. وَلَا تَتَّبِعُوا، اور نہ تم پیروی کرو احوا قوم کے خواہشات کی، یعنی کہ تم دین میں غلو مت کرو اور قوم کی خواہشات جو ہیں اس کی پیروی مت کرو. یعنی اللہ کے رستے پر چلتے رہو، دنیا کی پیروی جو ہے وہ مت کرو، دنیا کی خواہشات جو ہیں وہ ان کو زیادہ اہمیت نہیں. قد ضلوا، تو تحقیق سب گمراہ ہو گئے، من قبل، اس سے پہلے. اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر ذکر تو ہو رہا ہے کہ اہل کتاب کو یہ کہا گیا، لیکن اس کے ساتھ یہ کہا گیا کہ ان کو یہ بھی آیا کہ ان سے ایسا کہا گیا اور انہوں نے ایسا نہیں کیا تو وہ اس سے گمراہ ہو گئے. وہ جو اس سے پہلے تھے وہ گمراہ ہو گئے اس سے، ان میں سے بہت. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور بہت سے بھٹک گئے اپنے سیدھے رستے سے. جنہوں نے ایسا نہیں کیا وہ گمراہ ہو گئے اور سیدھے رستے سے بھٹک گئے. وہ پھر ایسے بھٹکے کہ ان کے واپسی کے رستے جو ہیں وہی بند ہو گئے اور ان کی واپسی جو ہے وہی مشکل در مشکل ہوتی گئی، اور پھر ان کے لیے ایک ایسا وقت آ گیا جب وہ واپس پلٹنا ان کے لیے ممکن نہیں رہا. وما علینا الا البلاغ المبین. جی اس بابت آج کے سبق کے ریلیٹڈ اگر کسی کو کوئی بات کہنی ہے یا کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے، میرے کہنے میں اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے معافی کا مطلب طلبگار ہوں، اور اگر آپ نے کچھ نوٹ کیا تو آپ بھی ضرور وضاحت کر دیا کریں تاکہ اصلاح ہوتی رہے ساتھ ساتھ. جزاکم اللہ خیرن. جی اگر کسی کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ.
جزاک اللہ خیر. وہی کا چلو ٹھیک ہے، کافی ٹائم اوپر ہو چکا ہے. پھر انشاءاللہ کل اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. بلکہ آج کیا ہے، آج بدھ ہے، کل انشاءاللہ پھر حدیث کا سبق ہوگا. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں سب کو. اللہ تعالیٰ سب کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہمیں نصیب فرمائے صحیح معنوں میں، اور ہمارے لیے آسانیاں نصیب فرمائے. اور ہمارے والدین کے اوپر اللہ تعالیٰ خاص اپنا فضل و کرم رکھے، جو اس دنیا میں ان پر بھی اور جو جس دنیا سے گزر چکے ان کے اوپر بھی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.